یہ کہانی آج سے 200 سال پرانا ہے، یعنی 19 سینچری کا۔ اس کہانی میں ایک گاؤں دکھایا جاتا ہے جس کا نام پینسلوانیا ہے۔ حالانکہ اس گاؤں میں خوشحالی کی کمی نہیں، مگر اس بستی سے کوئی بھی باہر نہیں جا سکتا۔ گاؤں کے چاروں طرف بہت بڑی بڑی دیواریں بنی ہوئی ہے اور ایک واچ ٹاور بھی ہے جس پر ہر وقت پہرا دیا جاتا ہے۔ دراصل یہ گاؤں جنگل کے بیچوں بیچ آباد ہے، اس لیے گاؤں والوں کا دوسری قریبی قصبوں یا بستیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہی یہی بس جاتے ہیں اور کبھی باہر نہیں جاتے۔ یہاں پر پیسوں کا کوئی نظام نہیں، سب ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ شادی بھی سب کے درمیان ممکن ہے، لیکن ایک قاعدہ ہے، کوئی بھی شخص کسی لڑکی کا ہاتھ اس وقت تک نہیں پکڑ سکتا جب تک اس سے شادی نہ ہو جائے۔ اب یہاں پر جو بزرگ لوگ ہیں انہیں ایلڈرز کہا جاتا ہے۔ انہیں بزرگوں میں سے ایک کے بیٹے کی بیماری کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے، کیونکہ گاؤں میں کسی قسم کی میڈیکل فیسلٹی موجود نہیں، اس لیے کوئی بھی بیماری کا علاج تقریباً ناممکن ہے۔ اگلی صبح سب لوگ ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کہ جنگل کی طرف سے عجیب آوازیں آنے لگتی ہے۔ ایسا سن کر سب خوفزدہ ہو جاتے ہیں، لیکن ایک لڑکا نوح، جس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں، زور زور سے ہنسنے لگتا ہے۔ کوئی بھی اس کا مذاق نہیں اڑاتا، کیونکہ گاؤں والے ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت اور ہمدردی رکھتے ہیں۔ پھر اگلی صبح ایک جانور کی لاش ملتی ہے۔ اس واقعے پر ایلڈرز میٹنگ بلاتے ہیں کہ آخر یہ جانور کس نے مارا۔ اسی وقت ایک نوجوان لوشیس آتا ہے اور سب سے درخواست کرتا ہے کہ مجھے گاؤں سے باہر جانے کی اجازت دے تاکہ میڈیکل سہولیات یہاں لا سکوں۔ وہ کہتا ہے ہمارے ایک ساتھی کی بیماری سے موت ہو گئی، اگر ہمارے پاس علاج ہوتا تو وہ بچ سکتا تھا، مگر ایلڈرز فوراً اس کی درخواست رد کر دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جنگل میں شیطان بستے ہیں جو پہلے گاؤں پر حملہ کیا کرتے تھے، لیکن ایلڈرز نے ان سے ایک معاہدہ کیا تھا کہ کوئی بھی شخص گاؤں سے باہر نہیں جائے گا۔ اگر یہ وعدہ توڑا گیا تو شیطان پھر حملہ کریں گے۔ یہ وعدہ صرف ایلڈرز نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، نئی نسلوں نے تو صرف ان کی آوازیں سنی ہے اور جنگل میں کچھ نشان دیکھے ہیں۔ اس لیے سب کو یقین ہے کہ جنگل میں خطرہ ہے، لیکن لوشیس نہیں ڈرتا۔ وہ باہر جانے کا ارادہ رکھتا ہے، مگر اسے اجازت نہیں ملتی۔ اس گاؤں میں ایک نابینا لڑکی آئی ہوئی رہتی ہے، اگرچہ وہ دیکھ نہیں سکتی، مگر اس کی باقی حسیات بہت تیز ہے۔ وہ نوح کے ساتھ لوشیس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، میں جانتی ہوں تم میرا ہاتھ کیوں نہیں پکڑتی، کیونکہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو۔ یہ بات حقیقت بھی ہوتی ہے۔ نوح کے ہاتھ میں ایک سرخ رنگ کا پھل نظر آتا ہے جو صرف جنگل میں ملتا ہے۔ گاؤں میں لال رنگ سخت ممنوع ہے، چاہے کپڑا ہو یا پھول، سب دفن کر دیا جاتا ہے۔ لوشیس سمجھ جاتا ہے کہ نوح جنگل گیا اور اس پر کسی شیطان نے حملہ نہیں کیا۔ وہ دوبارہ ایلڈرز کے پاس جا کر اجازت مانگتا ہے کہ جیسی نوح بچ گیا ویسے ہی میں بھی جا سکتا ہوں، مگر جواب پھر انکار میں ملتا ہے۔ لوشیس دل میں پکا ارادہ کر لیتا ہے اور اگلی صبح باؤنڈری سے باہر نکلتا ہے۔ اسے ایک سایہ دکھتا ہے جو شیطان کا ہوتا ہے، تو فوراً واپس آ جاتا ہے۔ رات کو ٹاور پر پہرےدار کو بھی نیچے ایک سایہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ ڈر کر گھنٹی بجا دیتا ہے۔ آواز سن کر سب لوگ گھروں کے نیچے بنے بیسمنٹ میں چھپ جاتے ہیں۔ صرف آئیوی باہر رہ جاتی ہے کیونکہ وہ لوشیس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ لوشیس اسے پکڑ کر بیسمنٹ میں لے جاتا ہے۔ رات بھر خوفناک آوازیں آتی رہتی ہے۔ اگلی صبح سب گھروں کے دروازے پر سرخ رنگ کے نشان ملتے ہیں۔ سب سمجھ جاتا ہے کہ شیطان ناراض ہے۔ ایلڈرز میٹنگ کرتے ہیں اور لوشیس اقرار کرتا ہے کہ وہاں میں باؤنڈری سے باہر گیا تھا، لیکن چونکہ اس کی نیت گاؤں کے لیے اچھی تھی اس لیے اسے معاف کر دیا جاتا ہے اور صرف تاکید کی جاتی ہے کہ دوبارہ باہر مت جانا۔ اسی دوران آئیوی کی بہن کی شادی ہو جاتی ہے۔ پورا گاؤں خوش ہوتا ہے، لیکن خوشی کے بعد گھروں کے باہر لٹکے مردہ جانور ملتے ہیں اور سب ڈر جاتے ہیں کہ شیطان ابھی بھی خطرہ ہے۔ لوشیس پھر آئیوی کے پاس آتا ہے۔ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ جلد ہی شادی کر لیں گے۔ یہ بات نوح کو پتہ چلتی ہے تو غصے میں لوشیس پر چاقو سے حملہ کر دیتا ہے۔ لوشیس شدید زخمی ہو جاتا ہے اور چونکہ میڈیکل سہولیات نہیں ہے اس کی جان کو خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ نوح کو کوائٹ روم میں قید کر دیا جاتا ہے جہاں وہ اکثر اپنی حرکتوں کی وجہ سے بند کیا جاتا ہے۔ آئیوی بہت غمگین ہو جاتی ہے اور اس کا والد ایڈورڈ جو ایلڈرز میں سے ہے بیٹی کو تسلی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، جب تمہاری بینائی گئی تھی میں کچھ نہ کر سکا، اب کم از کم لوشیس کو بچانا چاہتا ہوں۔ لیکن اس کی بیوی یاد دلاتی ہے کہ ہم سب نے وعدہ کیا ہے اور یہ وعدہ نہیں توڑ سکتے۔ آخرکار آئیوی خود فیصلہ کرتی ہے کہ وہ جنگل پار کرے گی اور دوسری ٹاؤن سے میڈیکل سہولیت لا کر رہے گی۔ اس کا والد ایڈورڈ سب ایلڈرز کے خلاف جا کر اسے اجازت دے دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے سفر پر نکلتی اسے ایک خاص خفیہ کمرے میں لے جایا جاتا ہے۔ وہاں اسے ایسے راز بتائے جاتے ہیں جنہیں آج سے پہلے کبھی کسی کو نہیں بتایا گیا تھا۔
اور اب آئیوی کے ساتھ گاؤں کے 2 اور لڑکے بھی بھیجے جاتے ہیں۔ یہ دونوں اپنے سفر کے دوران بہت زیادہ خوفزدہ رہتے ہیں، مگر آئیوی پوری طرح پراعتماد ہوتی ہے اور اس کے چہرے اور دل میں کسی قسم کا ڈر نہیں ہوتا۔ دراصل جب اس کے والد ایڈورڈ اسے خفیہ کمرے میں لے گئے تھے تو انہوں نے ایک بڑا راز کھولا تھا۔ انہوں نے کہا، یہاں پر کوئی اصل شیطان نہیں ہے۔ گاؤں میں جتنے بھی شیطان نظر آتے ہیں وہ اصل میں ایلڈرز کے لوگ ہی ہوتے ہیں، جو خوفناک کاسٹیوم پہن کر جنگل میں گھوما کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی گاؤں سے باہر نہ جا سکے۔ جب سے یہ سچائی آئیوی کو مل چکی تھی اور اس کے دل سے ڈر نکل گیا تھا، ساتھ جانے والے دونوں لڑکے جب جنگل سے عجیب آوازیں سنتے ہیں تو گھبرا کر واپس گاؤں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ لیکن آئیوی نہیں ڈرتی، کیونکہ اس کے والد نے بتایا تھا کہ جنگل میں درختوں پر کچھ ڈیوائسز لگائے گئے ہیں جو خود کار آوازیں پیدا کرتے ہیں۔ وہی گاؤں میں باقی ایلڈرز ایڈورڈ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ اس نے اپنی بیٹی کو باہر کیوں بھیج دیا۔ وہ کہتے ہیں، ہم نے برسوں کی محنت سے ایک خفیہ زندگی بسائی، اب یہ راز کھلنے کی قریب ہے۔ مگر ایڈورڈ انہیں تسلی دیتا ہے، چنتا مت کرو، میں نے آئیوی کو سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ آئیوی جب آگے بڑھتی ہے تو ایک بڑے گڈھے میں گر جاتی ہے، مگر کسی طرح باہر نکل آتی ہے۔ اسی دوران اسے جنگل میں قدموں کے آہٹ اور چیزوں کے ٹوٹنے کی آوازیں سنائی دیتی ہے۔ حالانکہ والد نے کہا تھا کہ کوئی شیطان نہیں، مگر گاؤں میں پرانے قصے مشہور تھے کہ کبھی حقیقی شیطان یہاں بستے تھے۔ آئیوی ایک لکڑی توڑتی ہے، سامنے سے بھی لکڑی ٹوٹنے کی آواز آتی ہے۔ وہ ایک پتھر پھینکتی ہے تو جواب میں بھی پتھر پھینکا جاتا ہے۔ اب وہ سمجھ جاتی ہے کہ کوئی مخلوق اس کے قریب ہے۔ اچانک ایک نقاب پوش شیطان اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ آئیوی اپنے تیز حسیات کی بدولت گڑھے کے کنارے کھڑی ہو جاتی ہے۔ عین وقت پر وہ ہٹ جاتی ہے اور شیطان اس گڑھے میں گر کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسی وقت گاؤں میں ایلڈرز اس کوارٹروں میں آتے ہیں جہاں نو کو قید کیا گیا تھا، مگر وہاں وہ غائب ہوتا ہے۔ وہاں ایک خفیہ راستہ اور جانوروں کی کالی بھی ملتی ہے۔ تب سب کو سمجھ آتا ہے کہ جانوروں کو مارنے والا دراصل ایلڈرز نہیں بلکہ نو تھا۔ نو کا ذہنی توازن کمزور ضرور تھا، مگر وہ بہت چالاک تھا۔ اسے وہ کاسٹیوم مل گیا تھا جو ایلڈرز پہنا کرتے تھے۔ وہ بیس بدل کر جنگل میں گھومتا اور دوسروں کو ڈراتا۔ چونکہ وہ آئیوی سے پیار کرتا تھا، اس لیے جب سنا کہ لوشیس اس سے شادی کرے گا تو وہ قابو سے باہر ہو گیا اور اس پر حملہ کر بیٹھا۔ جنگل میں جو شیطان آئیوی کے پیچھے پڑا تھا اور گڑھے میں گرا، وہ دراصل نو ہی تھا، جس کی اب موت ہو چکی ہے۔ آئیوی اپنی منزل کی طرف بڑھتی رہتی ہے۔ والد نے اسے ایک خفیہ راستہ بتایا تھا۔ وہ راستہ ایک اونچی دیوار تک لے آتا ہے۔ جب وہ دیوار پار کرتے ہیں تو سامنے ایک سڑک اور ایک گاڑی نظر آتی ہے۔ گاڑی سے پولیس والا اترتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ دیوار کے اس پار کے علاقے کو اینیمل سینکچوری کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ باہر کی دنیا سے بالکل کٹی ہوئی ہے، نہ وہاں لوگ جاتے اور نہ ہی کوئی جہاز اوپر سے گزرتا ہے۔ اب کھلتا ہے کہ یہ 19 سینچری نہیں بلکہ 21ویں صدی ہے۔ ایلڈرز نے جان بوجھ کر یہ گاؤں پرانے دور کی طرح بسایا تھا۔ آئیوی پولیس والے کو ایک خط دیتی ہے جو اس کے والد نے دیا تھا، ساتھ ہی ایک سونے کی گھڑی بھی دیتی ہے، کیونکہ گاؤں میں پیسے نہیں ہوتے۔ پولیس والا اس کی معصومیت دیکھ کر مدد پر راضی ہو جاتا ہے اور دوائیاں لا کر اسے دے دیتا ہے۔ آئیوی واپس گاؤں میں لوٹتی ہے اور دوائی لوشیس کے لیے پہنچا دیتی ہے اور سب کو بتاتی ہے کہ جنگل میں جو شیطان اس نے دیکھا تھا وہ اب مر چکا ہے۔ نو کے والدین خاموش رہتے ہیں تاکہ کسی کو اس کی حقیقت پتہ نہ چلے، مگر گاؤں والے اب بھی دل ہی دل میں شیطانوں سے ڈرتے رہتے ہیں۔ آخر میں سچائی سامنے آتی ہے کہ ایڈورڈ ایک پروفیسر تھا۔ سن 1972 میں وہ ان لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتے تھے جنہوں نے جرم اور دنیا کی ظلم کی وجہ سے اپنے پیارے کو دیے تھے۔ ان سب نے مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ وہ دنیا سے کٹ کر ایک الگ گاؤں بسائیں گے۔ ایڈورڈ کے پاس خاندانی دولت تھی، اس نے بڑی زمین خرید کر یہ بستی بنائی۔ پولیس اور حکومت کو پینڈنگ دی تاکہ کوئی جہاز یا آدمی اس علاقے میں داخل نہ ہو۔ آخر میں آئیوی کی گواہی پر یہ راز قائم رہتا ہے۔ گاؤں کے لوگ بدستور پرانے طور طریقے والے 200 سال پرانی زندگی جیتے ہیں۔ بچے جب یہاں آئے تھے چھوٹے تھے، اب بڑے ہو گئے ہیں، اس لیے انہیں اصل دنیا یاد ہی نہیں۔ یوں اس کہانی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائی۔